نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس زمین پر 100 سال تک آباد رہے، اور ایک دو ملکوں میں نہیں، 300 کے قریب ملک ہیں۔ اکثر ملکوں میں حضرات صحابہ کرام کی آج بھی قبریں موجود ہیں، اور دنیا کے اکثر ملکوں میں حضرات صحابہ کرام پھیل گئے تھے، اور 100 سال تک اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد اس زمین پر آباد رہے۔ ہندوستان کے اندر بھی حضرات صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں، سرہند پنجاب کے اندر، اکثر ملکوں میں 300 کے قریب ملک ہیں، اور 100 سال تک زندہ رہے، آباد رہے کم و بیش۔ اور ایک دو صحابہ کرام نہیں، بلکہ 1,24,000 ایک روایت، اور دوسری روایت ہے 1,44,000۔ یہ کتنی بڑی تعداد ہے، لیکن پھر بھی ہم صحابہ کو قبول نہیں کر رہے ہیں، صحابہ کے عمل کو قبول نہیں کر رہے ہیں ربیع الاول کو لے کر۔ نہ اکابر صحابہ جو بڑے صحابہ خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ، نہ اصاغر صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل نوجوان تھے، کم وقت ملا، نہ اکابر نے کیا، نہ اصاغر صحابہ نے کیا، نہ خلفائے راشدین نے کیا، عشرہ مبشرہ نے بھی نہیں کیا، بدریین احدیین بھی نہیں کیے، بیعت رضوان اور حدیبیہ والوں نے بھی نہیں کیا، فتح مکہ ہے، احزاب ہے، خندق ہے، تبوک ہے، بنی مستلق ہے، اس کے اندر جو شریک ہونے والے صحابہ ہیں بنی جوہینہ، کسی نے بھی نہیں کیا۔ کہ مان لیجئے اگر اکابر صحابہ نے نہیں کیا، بڑے نے نہیں کیا، تو کم سے کم جو چھوٹے صحابہ ہیں ان کو تو کر ہی لینا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی نہیں کیے۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی کی نظر میں، صحابہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ 100 سال تک کسی صحابی نے نہیں منایا، کسی صحابی نے۔ صحابہ ایمان پر، عمل صالح پر توجہ دیتے تھے، فوکس کرنے کے لیے آئے تھے۔ کرنے اور منانے والی میرے بھائی یہ چیز تھی ہی نہیں، کسی قیمت پر نہیں تھی۔ کسی چھوٹے سے چھوٹے صحابہ نے بھی نہیں کی، جن کو کم موقع ملا اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھنے کی، جیسے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی نہیں منایا۔ صحابہ کا کام اپنے شاگردوں اور اولادوں کو پیغمبر کے عمل کو سکھلانا تھا۔ قرآن، ایمان، نماز، وضو، جنازہ، اللہ کے نبی کی سیلنگ، ڈیلنگ، لین دین، دیانت، وفا، ساری چیزیں سکھلاتے تھے صحابہ اپنی اولادوں کو، شاگردوں کو، لیکن اس کو نہیں سکھلائے 12 ربیع الاول کو۔ اس کا مطلب یہ کوئی چیز تھی نہیں، صحابہ کی نظر میں میرے عزیز یہ نتھنگ تھی، کچھ بھی نہیں تھی۔ صحابہ نے جشن میلاد کو کبھی نہیں منایا، چاہے وہ جس ملک میں رہے ہوں، نہ اسلام کی شوکت کے لیے، نہ اپنی شان و شوکت کے لیے، نہ نفسانیت کے لیے، جبکہ عبادت کا شوق ان کے اندر زیادہ تھا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، قرآن نے، اللہ نے گواہی دی ہے ان کے ذوق اور شوق کی۔ اگر ولادت اور وفات کے اسلامی تہوار سے میرے بھائی تعلق ہوتا تو خدا کی قسم پیغمبر کی ولادت والے دن سے زیادہ مقدس اور مبارک دن کوئی اور نہ ہوتا۔ عید اور بقرہ عید بھی سب فیل ہو جاتا، جبکہ صحابہ کرام کو ولادت کی تاریخ زیادہ پتہ تھا، ہم سے بہتر جانتے تھے وہ۔ یہ ان کے ملک کی بات ہے، سامنے کی بات ہے، ان کے گھرانے کی بات ہے، وہ تاریخ ولادت ہم سے بہتر جانتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی انہی کے علاقے کے تھے، سب کچھ ان کو زیادہ پتہ تھا ہمارے مقابل میں، لیکن پھر بھی نہیں منائے۔ عید بقرعید فیل ہو جاتا اگر اس کا تعلق جو ہے تہوار سے ہوتا یا عبادت سے ہوتا۔ یہ برسی اور جنم دن منانا غیر مسلم کا طریقہ ہے، وفات اور ولادت منانا
یہ سب ہندوانہ رسم ہے، ان کے یہاں برسی چلتی، جنم دن چلتے ہیں، برتھ ڈے ہوتے ہیں، کرسمس پہ دیکھیں عیسائی لوگ کرتے ہیں، اس سے مسلمان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ آپ کا دنیا میں تشریف لانا کتنی بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تمام مدارس، مساجد، صحابہ، اولیاء اللہ، ائمہ مجتہدین، تابعین، مسالک، مذاہب، محدثین، فقہاء، علماء، کتابیں، علامے، تمام مسالک، بڑے بڑے اسلامک فلاسفر، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے نتیجے میں ہی سب ظاہر ہوئے ہیں۔ اور نبی کا تشریف لے جانا کتنا بڑا غم، وہ صحابہ بتائیں گے، کوئی نہیں بتا پائے گا۔ بڑے بڑے صحابہ جو مضبوط تھے، اولو العزم تھے، صابرین میں سے تھے، صبر کے پیکر تھے، وہ بھی اپنا ہوش ہواس کھو بیٹھے۔ صحابہ پر غم کا غلبہ تھا، جشن پر غلبہ نہیں تھا، جشن کا غلبہ نہیں تھا ولادت پر، غم کا غلبہ تھا وفات پر۔ صحابہ وفات پر ہوش کھو بیٹھے، حضرت عمر جیسے لوگ ہوش کھو بیٹھے، اور ہم لوگ جشن منانے میں ایک دم مست ہیں، پائجامے سے باہر چل رہے ہیں۔ صحابہ کے سامنے کوئی چیز غلط ہو اور وہ خاموش ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی اس ویڈیو کو سنیں بھی، شیئر بھی کریں، عمل بھی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔